وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا ویک 16 ہے اور آج ہمارا جو ہے منتھ 4 کمپلیٹ ہو جائے گا سیریز فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کا۔ الحمدللہ ہر سنڈے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آتی ہوں جو کہ موٹیویشنل ٹاپک ہوتا ہے اور اس میں ایک اسلامک ٹچ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ موٹیویشن کے اندر اگر قرآن نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، تو اس موٹیویشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آؤٹ ورڈ موٹیویشن لیتے ہیں لیکن پھر ہم وہ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور قرآن ہے۔ اس کے علاوہ موٹیویشن کہیں سے ہو ہی نہیں سکتی، باقی ادھر ادھر کی باتیں چلتی ہیں لیکن جو ٹرو موٹیویشن ہے وہ قرآن کے تھرو ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو ریڈ سا جو ہے بہت خوبصورت سا وال پیپر نظر آ رہا ہوگا، پوسٹر ریوائول آف دا ہارٹ۔ یہ نام ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یس اٹس ٹائم ٹو ریوائیو اوور ہارٹ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے، دوبارہ سے کھل اٹھے، وہ ساری پریشانیاں جن نے ہمیں توڑ دیا ہے، ہمیں روک دیا ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے، رائٹ؟ تو 1 منٹ میں آپ کو دیتی ہوں، جلدی سے جہاں جہاں آپ نے ٹیگ کرنا آپ ٹیگ کر دیں تاکہ پھر ہم اس امیزنگ سیشن کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ بات بتاتی چلوں جو کہ لسنرز ہیں جن کو ہمارے پچھلی تمام آڈیوز چاہیے، ہمارے ابھی تک ویک 16 ہو چکے ہیں، یعنی آج 16th ویک ہے الحمدللہ۔ تو 16 آڈیوز اگر آپ کو واٹس ایپ پہ چاہیے تو آپ کو ان باکس کرنا ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ، اور جو دا اسپریڈنگ اسلام پہ سن رہے ہیں وہ اسی پیج پہ میسج کریں انشاءاللہ، اپنا نام اور نمبر ہمیں سینڈ کر دے، جو فیمیل ہے انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور پوری سیریز اب تک ان کو سینڈ کر دی جائے گی۔ ہمارے 2 منتھس جو ہیں ابھی رہتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ امید میں کرتی ہوں کہ جب یہ 6 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو واقعی آپ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کی طرف آ چکے ہوں گے، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر۔ بس 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل کو چاہیے کہ اس کے دل پہ کوئی مرہم رکھے، کوئی پٹی رکھے، اور اس کا دل بہت بجھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد ہی ہمارے بہت پیارے ہیں جو کہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی بھی ایسا نہیں نظر آتا جس کی بات وہ سنیں یا وہ ان کو اس چیز سے باہر نکالیں، تو آپ ان کو ضرور ٹیگ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آن لائن ہے وہ سلام کر رہے ہیں، اکٹھے جواب دے دیتی ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو نیو لسنرز ہیں ان کو بتاتی چلوں کہ آپ آواز سن رہے ہیں منیبہ فاطمہ کی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ٹاپک ریوائول آف دا ہارٹ، کس طرح سے ہمارا دل دوبارہ سے زندہ ہو، دوبارہ سے زندگی کی طرف چلے، کیسے ہوگا؟ اتنے ہم تھک چکے ہیں جسمانی طور پر، روحانی طور پر اتنے تھک چکے ہیں کہ دل ہمارے مرجھا چکے ہیں، دل ہی نہیں کرتا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں سٹارٹ کیا، تم کیوں نہیں کچھ کرتی، تم کیوں نہیں کچھ کرتے، تمہارے اندر تو بہت پوٹینشیل ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ دل ہی نہیں کرتا، ہے نا؟ آپ چھوٹے سے بچے کو کہیں گے بیٹا یہ کام کر لو تو وہ کیا کہے گا؟ دل ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو دل ہے وہ ہمارے جسم میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی باڈی صحیح کام کر سکے۔ ہم فوکس کرتے ہیں دماغ کے اوپر، رائٹ؟ یہ کھا لیں اس سے دماغ تیز ہو جائے گا، ایسی بکس پڑھ لیں اس سے دماغ تیز ہو جائے گا، لیکن دماغ جتنا مرضی تیز ہو جب تک آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کا دل خوش نہیں ہے، آپ کوئی بھی صحیح کام نہیں کر سکتے۔
تو دل کرتا ہے نا یہ تھکاوٹیں ساری اتر جائیں، یہ پریشانیاں ساری اتر جائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوشیوں کی کھڑکی جو ہے وہ کھل جائے. کبھی آپ صبح صبح اٹھیں تو آپ دیکھیں جب آپ کھڑکی کھلتی ہے تو اس میں سے جو روشنی آتی ہے مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. وہ روشنی یہ پیغام لے کے آتی ہے کہ اٹس اے نیو ڈے. ٹھیک ہے، اٹس اے نیو ڈے، اٹس اے نیو سٹارٹ. نیا دن کیا پیغام دیتا ہے کہ یہ نیا ہے، پرانا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہم اسی بوجھ کے ساتھ رات کو سوتے ہیں اور اسی ٹینشن اور بوجھ کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں. تو زندگی کبھی بھی اچھی طرح نہیں گزر سکتی. رائٹ؟ بیسیکلی جو کھڑکی ہے نا وہ ہم نے اندر سے بند کی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس کھڑکی کو ہمارے لیے کھولے اور ہمیں فریش ایئر ملے. رائٹ؟ لیکن حقیقت میں ہم نے وہ کھڑکی جو ہے وہ اپنے اوپر خود بند کی ہوئی ہے. وہ خوشیوں کی کھڑکیاں ہم نے خود بند کی ہیں اور اس کے آگے کھڑکی کے آگے چھوٹا سا لاک لگا ہوتا ہے. ایک کسی کے آگے چھوٹی سی کنڈی ٹائپ لگی ہوتی ہے یا لاک لگا ہوتا ہے. وہ یاد رکھیں وہ لاک اندر سے لگتا ہے، باہر سے کبھی نہیں لگتا. تو وہ اندر سے لگا ہوا ہے اور اس لاک، جانتے ہیں وہ لاک کس چیز کا ہے؟ وہ آپ کی خواہشات کا ہے. وہ آپ کی خواہشات کا ہے جس کے پیچھے آپ مرے ہوئے ہیں کہ وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کا دل مرجھا جاتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیا کہ کیونکہ میری یہ خواہشات پوری نہیں ہوئی، میری یہ گولز تھے، یہ میرے ایمز تھے، یہ پورے نہیں ہوئے، یہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ انسان مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ بہت برا ہوا، میرے معاشرے نے میرے سے بہت برا کیا، میرے خاندان والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میری اولاد نے، میرے خونی رشتوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے میں نے اندر سے یہ لاک لگا لیا کہ اب کوئی اندر نہ آئے. اور وہ جب لاک لگا لیتے ہیں، جو خوشیاں تھی، جو روشنی تھی، وہ تو باہر تھی. وہ جو آکسیجن آپ کو ملنی تھی، جس سے آپ نے جینا تھا، وہ تو باہر تھا اور آپ نے وہ اندر سے دروازہ بند کر لیا، وہ کھڑکی آپ نے اندر سے بند کر لی. تو یہ آپ کے اختیار میں ہے. کوئی باہر سے اس کھڑکی کو نہیں کھولے گا، نہیں کوئی کھول سکتا، یہ آپ کو کھولنا ہے. اس کا مطلب کہ دل کے بوجھ آپ نے خود ہی اتارنے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. ہاں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، میں خود مانتی ہوں ہو جاتے ہیں، جو وقتی طور پر آپ کو اتنا توڑ دیتے ہیں، آپ کے دل کو اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ نہیں پاتے. لیکن اس سے اٹھنا بھی اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا. یہ آپ کے اختیار میں، آپ اٹھتے ہیں یا وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ نے ریس دیکھی ہو نا، اس میں ریس میں کیا ہوتا ہے کہ سب جب ریس لگا رہے ہوتے ہیں کسی کا پاؤں لڑکھڑا جاتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ وہیں چھوڑ دیتے ہیں ریس اور کچھ پھر اٹھ جاتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ریس. میراتھن جو ریس ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت لمبی ریس ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہار بھی جائے، مطلب لیٹ ہو جائے، وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ابھی چانس ہے. تو یہ زندگی تو چل رہی ہے، یہ زندگی بھی ایک میراتھن ہے جس میں آپ رک نہیں سکتے. اگر آپ گریں گے تو آپ کو خود اٹھنا ہے. تو اس ریس میں جو گر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھاتا، وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے. کئی بار ہم چلتے چلتے گرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نہیں اٹھاتے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے، ہمیں ہاتھ دے، ہمیں سہارا دے اور ہمیں اٹھائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود اٹھنا ہے. یہ ریوائول آف دا ہارٹ آپ کو خود کرنا ہے. میرا کام صرف آپ کو بتا دینا ہے، میرا کام آپ کو بتانا ہے، لیکن ایفرٹس آپ کو کرنی ہے. اب آپ کے اختیار میں ہے کہ یا تو اسی طرح پڑے رہیں یا پھر اٹھیں اور سوچیں کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی خواہشات ہیں جن کے پیچھے میں اتنا بھاگی ہوں یا میں اتنا بھاگا ہوں کہ میرا دل ٹوٹ گیا اور میرا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں کرتا. اور اس دل کی تنگی کی وجہ سے آپ کے دل میں غم ہے. یہ خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. یا کوئی ایسی خواہش اتنی بڑی تھی کہ وہ ہر چیز پہ غالب آ گئی، آپ کی زندگی کے اوپر چھا گئی اور آپ نے بہت جو اچھے کام تھے، پروڈکٹیو کام تھے، وہ آپ نے نہ کیے کیونکہ آپ کا دل نہیں مان رہا تھا، آپ کا دل نہیں کر رہا تھا. تو دل کی دنیا کب بدلے گی؟ جب آپ بدلیں گے. اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو باہر سارا منظر بدل جاتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو وہی بارش کسی کو بہت اچھی لگتی ہے. مجھے بارش بہت پسند ہے الحمدللہ، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بارش اداس کر دیتی ہے. تو کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اندر کے حالات بہت خراب ہیں، جس کی وجہ سے باہر کا ہر منظر برا لگتا ہے. تو جس کا دل اپنا ٹوٹا ہوتا ہے، بجھا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو سہارا نہیں دیتا، بلکہ اسے ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. حالانکہ زندگی اس کو اپرچونٹیز دیتی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں نیگیٹو بات ہے، میں نے اس کی طرف نہیں جانا. زندگی بہت موقع دیتی ہے، لیکن چونکہ دل اندر سے مرجھایا ہوا ہے تو باہر کی دنیا بھی کیسی لگتی ہے؟ اداس اور ویران. سو اٹس ٹائم ٹو پریس دا بٹن F5. آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں، آپ کا لیپ ٹاپ کمپیوٹر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اس کے کی بورڈ میں ایک ورڈ، ایک لیٹر ہے، ایک بٹن ہے جس کا نام ہے F5.
رائٹ. بہت دفعہ آپ جو دباتے ہوں گے اس کو کہ جب بہت زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اور آپ کے کام ٹاسک سارے ایٹ اے ٹائم نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں F5 رائٹ. ریفریش. سو اٹس ٹائم ٹو ریفریش یور لائف. آپ کو بھی آج یہ بٹن دبانا ہے اور یہ جو کھڑکی آپ نے اپنے اوپر بند کی ہوئی تھی اس کھڑکی کو آپ کو کھولنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ منیبہ آپ کو نہیں پتا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا, آپ نہیں جانتی ہم کن کرائسس سے گزرے, آپ کو نہیں پتا. تو میں آپ کو خود کہہ دیتی ہوں, میں جانتی ہوں کہ شاید آپ کے پیپرز بہت برے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی سپلی آ گئی ہو, رائٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوں اور آپ رہ گئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے تھے لیکن وہ سارا ریوارڈ کسی اور کو مل گیا. ہو سکتا ہے آپ نے بہت محنت کی لیکن آپ کی تعریف نہیں ہوئی, رائٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنوں نے آپ کا دل توڑا ہو اور آپ نے ان کے لیے پر بچھائے ہوں رحمت کے, آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا ہو لیکن انہوں نے بدلے میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہو. ہو سکتا ہے کسی کو آپ نے شہد دیا ہو اور اس نے بدلے میں آپ کو زہر دیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا. کئی دفعہ ہم کسی کو واقعی میٹھے الفاظ کہتے ہیں لیکن واپسی پہ ہمیں کیا ملتا ہے, کانٹے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ذات سے بڑھ کے کسی سے محبت کی ہو لیکن اس نے آپ کو ٹھکرا دیا ہو, رائٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھی جاب جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہوں اور جاب کر بھی رہے ہوں اور کسی نے آپ کو وہاں سے نکلوا دیا ہو. کوئی بھی سازش ہو نا, حسد تو کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے, تو دین کی فیلڈ میں بھی آ جاتا ہے, رائٹ. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے لیکن کسی ایک انسان کے آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی ہو. ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی وجہ سے ڈائیورس ہو گئی ہو, رائٹ. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ایسا موڑ آ گیا ہو کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہو. کسی بھی قسم کا غم آپ کے دل میں ہو سکتا ہے, رائٹ. کسی بھی چیز کا غم ہو سکتا ہے. تو یہ سب غم لائک جینون ہے, یہ نیچرل ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے. اگر میں آپ کو یہ ساری چیزیں گنوا رہی ہوں اس کا مطلب یہ سب کچھ میں نے ارد گرد دیکھا ہے اور ہو سکتا ہے میں نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہو. تو ایسا نہیں کہ صرف یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہم اس کو مان لیں گے اٹس نیچرل, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے اوکے اب مجھے بتائیں اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے. جو بیماریاں مطلب نیچرل ہیں, جیسے اب موسم چینج ہو رہا ہے تو وائرل انفیکشن ہے, تو آپ کو پتا ہے نارمل ہے, سب کے ساتھ اسی طرح ہی ہو رہا ہے, تو آپ ڈرتے نہیں ہیں, رائٹ. آپ کو پتا ہے یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. اسی طرح یہ سارے غم جو ہے وہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح آئیں گے اور اسی طرح آپ نے ان کو فیس کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے, رائٹ. لیکن ان سب میں کرنا کیا ہے, آپ نے اپنے دل کو بہت مضبوط کرنا ہے, بہت مضبوط کرنا ہے. اور وہ دل کیسے مضبوط ہوگا, انشاءاللہ وہی میں نے آج آپ کو سکھانا ہے اور آپ کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلی بات, چلیں جی سب دبائیں F5 اور مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں کہ آپ نے F5 دبا دیا ہے. جلدی سے F5 ریفریش بٹن. مجھے جلدی سے سب کے میسج آئیں کہ ہم نے بٹن پریس کر دیا ہے. اب منیبہ آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے. اوکے, جو ہوا سو ہوا, ہم مانتے ہیں, لیکن اب ہم اس غم میں نہیں رہیں گے, ان پرانی یادوں میں نہیں رہیں گے, ان دکھوں میں نہیں رہیں گے. ہم جدھر بھی ہیں ہم F5 دباتے ہیں, لائک ہم اب یہ سارے برڈنز اتارنا چاہتے ہیں. جلدی سے کمنٹ میں کریں F5 ریفریش بٹن. میں انتظار کر رہی ہوں جتنے لوگ آن لائن ہیں. پھر انشاءاللہ آپ دبائیں گے تو آپ کی زندگی ریفریش ہو جائے گی اور وہ کھڑکیاں ساری خوشیوں کی کھل جائیں گی اور وہ خوبصورت روشنی اور ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں اور سکون آپ کو ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کا الحمدللہ ڈن F5 ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, یعنی یہ آپ نے کانشیسلی کرنا ہے. یہ تو پریکٹس آپ کو خود کرنی ہے, باہر سے کوئی بھی نہیں آئے گا, آپ کو کرنی ہے. جلدی سے کریں. سب مجھے نظر آ رہے ہیں کون کون آن لائن ہے, سب کا F5 دبنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. آئی ایم گیٹنگ یور میسجز. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ لکھتے ہوئے یقیناً آپ کی فیس پہ ایک اسمائل ہوگی, رائٹ. اگر میرے فیس پہ اسمائل ہے میسجز دیکھتے ہوئے, تو آپ کے فیس پہ بھی انشاءاللہ اسمائل ہوگی کہ یس منیبہ دبا دیا, آپ بتائیں کیا کرنا ہے, کیسے آگے بڑھے ہم. الحمدللہ الحمدللہ. باقی جو واٹس ایپ پہ سنیں گے انشاءاللہ ان کے میسجز کا میں ویٹ کروں گی کہ آپ نے وہ بٹن پریس کیا یا نہیں کیا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ جو بھی تھا
یہ نیچرل تھا، جو بھی ہوا نیچرل تھا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ نے اگر آپ کو اس کنڈیشن میں رکھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے میں حکمت ہے. اللہ آپ کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے، رائٹ. لیکن کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ ہم نے دیکھا.